الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہمیں آپ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے، اور چھوٹی بڑی کسی نیکی کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ کیا پتا اللہ پاک چھوٹی سی نیکی پر ہی بخش دے، اور کئی دفعہ بڑی بڑی نیکیوں پر بھی انسان بخشے نہیں جاتے۔ پیارے پیارے روحانی وظائف کے معزز ترین ناظرین، جب اللہ تعالیٰ بخشنے پر آتا ہے تو بظاہر نیکی کتنی ہی چھوٹی ہو وہ اس کے سبب کرم فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ایک حدیث مبارکہ تو سنی ہی ہوگی کہ ایک عورت کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ ایک حدیث میں سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی ملتا ہے کہ ایک شخص نے راستے میں سے ایک درخت کو اس لیے ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو اس سے ایذا نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اس کی مغفرت فرما دی۔ ایک صحیح حدیث میں قرض کے مطالبے میں نرمی کرنے والے ایک شخص کی نجات ہو جانے کا واقعہ بھی ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کے واقعات جمع کرنے جائیں تو اتنے ہیں کہ جمع کرنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گی کہ آپ اگر کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس لیے دیتے ہیں کیونکہ وہ بندہ مجبور ہوتا ہے، لہٰذا اگر وہ بندہ آسانی سے جلدی قرض واپس نہ کر سکے تو اس سے جھگڑا نہ کیجیے، بار بار اس کے دروازے پر دستک نہ دیجیے، کیونکہ اس نے مجبور ہو کر مانگا ہے اور آپ نے بڑک پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے دیا ہے، تو اللہ پاک اسی کے بدلے میں آپ کو جنت میں ایسا مقام عطا فرمائے گا جو مقام کسی کو نہ ملے گا۔ تو جب اللہ عز و جل رحمت کرنے پر آتا ہے تو یوں بھی سبب بناتا ہے کہ کسی ایک عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے، اور پھر اسی کے باعث اس پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ لہٰذا اب ایک حدیث مبارکہ پیش آپ کے سامنے کروں گی جس میں متعدد ایسے لوگوں کا بیان ہے کہ وہ نہ کسی نیکی کے سبب اللہ عز و جل کی گرفت سے بچ گئے، اور اللہ عز و جل نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا لیکن ذکر اللہ عز و جل کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا، اور ایک حوض پر پانی پینے جاتا مگر لوٹا دیا جاتا کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اسے سیراب کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ جہاں انبیاء کرام حلقے بنائے ہوئے تشریف فرما تھے وہاں ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دھتکار دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کا غسل کرنا آیا اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور وہ اس اندھیرے میں حیران و پریشان ہے، تو اس کے حج و عمرہ آ گئے اور ان نیکیوں نے اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنیوں میں پہنچا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا
کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا، تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی نیکی نے مومنین سے کہا کہ تم اس سے بات چیت کرو، تو مسلمانوں نے اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے لیکن اس کے اور اللہ کے درمیان حجاب یعنی پردہ ہے، مگر اس کا حسن اخلاق آیا اور اس نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کے چہرے اور جسم کی طرف آگ بڑھ رہی تھی اور وہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا تھا، تو اس کا صدقہ آ گیا اور اس کے آگے ڈھال بن گیا اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ میری امت میں ایک شخص جنت کے دروازے پاس پہنچا تو وہ اس پر بند تھے کہ اس کا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا آیا اور اس کے لیے جنتی دروازے کھل گئے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ عز و جل، کیسی کیسی نیکیاں ہیں جو انسان کو نیکیوں کی طرف لے جاتی ہیں، جنت کا راستہ دکھاتی ہیں، گناہوں سے بچاتی ہیں۔ ایسے ہی میرے وہ بہن بھائی جو کہ پریشان حال ہیں دنیا میں، تو دنیا کی نیکیاں پانا چاہتے ہیں، دنیا کی لذت پانا چاہتے ہیں، دنیا میں دولت پانا چاہتے ہیں اور بے حساب پانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آج روحانی وظائف چینل ایک ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہے کہ یہ عمل آپ کو جلد ہی لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے لیکن رکتا نہیں، پیسے میں برکت نہیں پڑتی ہے، تو فوری طور پر یہ عمل کر لیجئے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام راہیں آسان کر دے گا۔ کرنا کیا ہے، آپ نے 19 رمضان المبارک دن کے کسی بھی حصے میں تنہا کمرے میں بیٹھ جائیں اور آپ نے تسبیح کو ہاتھ میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 100 بار صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور آپ نے 100 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آپ نے سورہ رحمان کی آیت ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے 100 بار، اور آخر میں آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کے اپنے لیے دعا مانگنی ہے کہ یا باری تعالیٰ میں جو کماتا ہوں، جو کماتی ہوں، اس میں برکت ڈال دے۔ اب اگر آپ کے ہاتھ بھی خالی ہیں تو اللہ پاک آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے۔ جنہوں نے درود پاک روحانی وظائف چینل کے لیے پیش کیا، ان کا درود پاک قبول کر لیا گیا ہے۔ تمام میرے بہن بھائی جنہوں نے بھی دعا میں اپنا نام لکھوایا ہے، آپ سب کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ ایک ایک کا نام اور ایک ایک کا درود پاک بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا گیا ہے۔ مزید دعاؤں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے آپ لوگ اپنا نام ضرور دعا میں شامل کریں اور ساتھ میں اپنا درود پاک 20 بار درود پاک پڑھ کے ضرور کمنٹ سیکشن میں میسج کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔